آنکھ کھلی تھی جن جوڑنے پر۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی رحیم نے بیدار کر دیا تھا۔ توشہ تیار تھا، تمام سامان پوٹلیوں میں بندھے تھے، ٹٹوؤں پر کاٹھی باندھی گئی تھی اور وہ دونوں اس بستی سے نکل پڑے۔ دھوپ پھیلنے تک وہ ایسے علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں سے جنگل کا گھنا پن کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب بڑے بڑے پیڑوں کی جگہ کٹیلی جھاڑیاں اور کھائیاں تھیں۔ یہ علاقہ زیادہ خطرناک تھا، ذرا سی غفلت موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی، اس لیے انہوں نے دانستہ رفتار سست کر لی تھی۔ سنبھل سنبھل کر چل رہے تھے، کوئی پگ ڈنڈی وغیرہ بھی نہ تھی کہ وہ اس کے سہارے چلتے۔ بس اندازے سے مغرب کی سمت بڑھتے جا رہے تھے کہ ایک چیخ سنائی دی، سناٹے میں انسانی آواز۔ وہ بری طرح چونک گئے اور ٹھٹک کر چیخ کی سمت کا اندازہ کرنے لگے۔ تبھی پھر وہی چیخ کی آواز ابھری۔ وہ چیخ نسوانی تھی۔ وہ دونوں اسی طرف دوڑ پڑے۔ سلمان جھاڑیوں سے بچتا بچاتا بھاگ رہا تھا کہ پھر ایک بار چیخ کی آواز ابھری۔ اس بار وہ آواز بہت نزدیک تھی، ایسا لگا تھا کہ اگلی جھاڑیوں کے پیچھے کوئی ہے۔ سلمان کانٹوں کی پرواہ کیے بغیر جھاڑیوں میں گھس گیا۔ لاتعداد خراشیں آئیں لیکن وہ دوسری طرف پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر پہنچتے ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ منظر ہی ایسا تھا۔ آج تک اس نے صرف سنا تھا کہ اجگر انسانوں جانوروں کو جکڑ لیتا ہے، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کافی لمبا چوڑا اژدہا ایک لڑکی کے جسم کو اپنی جکڑ میں لیے ہوئے بل کھا رہا تھا۔ اگر اسے روکا نہیں گیا تو لڑکی کی ہڈیاں کڑکڑا کر ٹوٹ جائیں گی۔ رحیم جو نہ جانے کب آ کر برابر کھڑا ہو گیا تھا بولا۔ سلمان نے پھرتی سے پیٹھ پر بندھے داؤ کو کھینچا اور اژدہے پر پل پڑا۔ 2-3 وار کرتے ہی اژدہے نے اپنی جکڑ ڈھیلی کر دی۔ وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور غصے میں اپنے سر کو بار بار پٹک رہا تھا۔ وہ مڑ کر وار کرنا چاہتا تھا مگر سلمان نے اسے موقع نہ دیا۔ اس نے مزید 2-3 وار کر دیے۔ اجگر کا بھاری جسم کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا، ہر ٹکڑا الگ الگ تڑپ رہا تھا۔ اس نے ادھر سے نظریں ہٹا کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ لباس سے وہ مقامی نظر آ رہی تھی لیکن چہرے کی تراش بہت عمدہ تھی۔ رنگت بھی عام پہاڑیوں کی طرح زردی مائل نہ تھی بلکہ سرخی مائل تھی۔ اگر وہ اچھے کپڑے پہنی ہوتی تو اس کی خوبصورتی مزید نکھارتی۔ تمہاری بستی یہاں سے قریب ہے کیا؟ رحیم نے لڑکی سے پوچھا۔ ہاں، اس پہاڑی کے پیچھے ہماری بستی ہے، لڑکی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چلو ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں۔ نہیں، اگر میں وہاں گئی تو وہ مجھے مار دیں گے۔ لڑکی کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا تھا۔ سلمان نے رحیم کی طرف دیکھا تو اس نے سرگوشی میں کہا، اس نے کسی سے تعلق قائم کر لیا ہوگا۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ لڑکی کی قوت سماعت غضب کی تھی۔ اس نے رحیم کی بات سن لی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کنواری ہوں۔ تم زرتشی ہو؟ رحیم نے سوال کیا۔ نہیں، قبائلی ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ لیکن تمہاری شکل تو قبائلی ایسی نہیں ہے۔ میں سردار کی بیٹی ہوں۔ اوہ، رحیم نے گہری سانس لے کر کہا، پھر سلمان سے بولا، قبائلیوں کے اپنے قوانین ہیں، اپنا اصول زندگی ہے، اپنے علاقے میں اجنبی کو برداشت نہیں کرتے لیکن طاقتور کے آگے فوراً جھک جاتے ہیں۔ انہیں مہمان بنا کر اتنی عزت دیتے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عزت افزائی کا اندازہ اس سے کر لیں کہ مہمان جتنے دن رہے گا سردار کی بیوی اس کی خدمت کرے گی اور سردار آنکھ اٹھا کر بھی بیوی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ شاید کوئی روسی یا عرب ان کی بستی میں پہنچ گیا ہوگا، یہ اسی کی بیٹی ہے۔ سلمان نے گہری نظروں سے لڑکی کا جائزہ لیا۔ تم واپس کیوں نہیں جانا چاہتی؟ رحیم نے پوچھا۔ بابا میری شادی زبردستی رانگا سے کرنا چاہتے ہیں اور رانگا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ ہمارا قبیلہ دوسرے قبیلے سے الگ ہے، ہم اجنبیوں سے اتنی نفرت بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے کئی افراد نے دھرم بھی بدلا ہے، کچھ ماجوسی بن گئے ہیں تو کچھ مسلمان۔ آس پاس کی بستیوں سے بھی ہمارا رابطہ ہے، میں تو کسی اچھے آدمی سے شادی کروں گی۔ پھر وہ یکایک میری طرف مڑی اور بولی، آغا تم مجھ سے شادی کر لو نا۔ سلمان نے گھبرا کر کہا، نہیں، میں تم سے کیسے شادی کر لوں؟ کیوں کر لوں؟ مجھے تم بہت اچھے لگے ہو، بہادر بھی ہو، کر لو نا، میں تمہاری خوب خدمت کروں گی، جیسے رکھو گے رہ لوں گی، رکھو گے نا؟ یا اللہ، یہ کس مصیبت نے مجھے گھیر لیا؟ سلمان نے دل ہی دل میں کہا، پھر قدرے بلند آواز میں بولا، لڑکی کیا نام ہے تمہارا؟ ہم پردیسی ہیں، بہت دور جا رہے ہیں، کسی اور کو تلاش کرو۔ میرا نام منکا ہے اور میں کسی دوسرے کو تلاش نہیں کروں گی۔ یزدان نے جب تم سے ملاقات کرا دی ہے تو میں کسی دوسرے کو تلاش کیوں کروں؟ اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ سلمان نے اسے لاکھ سمجھایا مگر وہ اس کی بات ماننے پر بالکل تیار نہ تھی، کمبل ہو گئی تھی، ایسا کمبل جسے سلمان چھوڑنا چاہتا تھا مگر وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ مجبوراً انہیں اسے بھی ساتھ لینا پڑا۔
رحیم نے مشورہ دیا تھا کہ اسے بندر عباس لے جا کر چھوڑ دیا جائے۔ اسی خیال کے تحت سلمان نے اسے اپنے ساتھ لے لیا اور ٹٹوؤں کی طرف بڑھنے لگا۔ دونوں ٹٹو کھلے میدان میں ہری ہری گھاس چر رہے تھے۔ آہٹ پا کر انہوں نے سر اٹھایا، انہیں دیکھا اور پھر ایسے بگ ٹٹ بھاگے کہ سلمان اور رحیم دم بخود رہ گئے۔ یکایک وہ کیوں بھڑکے اس بارے میں سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ سلمان بھی ان کے پیچھے دوڑ پڑا، رحیم بھی ساتھ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کٹیلی جھاڑیوں کو پھلانگتے ہوئے ان ٹٹوؤں کی طرف دوڑ رہے تھے۔ شاید ان کی قسمت اچھی تھی کہ رحیم کی عقل مندی کام آ گئی۔ اس نے دونوں ٹٹوؤں کو ایک ہی رسی میں باندھا تھا۔ وہ جب تیزی سے بھاگے تو درمیان میں ایک پیڑ آ گیا اور دونوں پھنس گئے۔ وہ بھاگتے ہوئے ان کے نزدیک پہنچے اور انہیں کھینچتے ہوئے لے کر چلے، لیکن میدان پار کرتے ہی وہ پھر اڑ گئے۔ یہی ٹٹو جو اب تک کسی پالتو کتے کی طرح اشارے پر چل رہے تھے، اب اڑیل پن پر اتر آئے تھے۔ کسی بھی طرح میدان سے آگے بڑھنے پر راضی نہ تھے۔ سلمان اور رحیم پسینے میں شرابور ہو چکے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر منکا بھی مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ نے سلمان کے غصے کو بھڑکا دیا اور اس نے قمچی سے ٹٹو کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس پر جنون طاری ہو گیا تھا۔ ٹٹو بھی بری طرح اچھلنے لگا تھا۔ رسی زیادہ دیر ٹٹو کی اچھل کود برداشت نہ کر سکی اور ٹوٹ گئی۔ دونوں ٹٹو الگ ہو گئے۔ الگ ہوتے ہی دونوں دو سمتوں میں بھاگے۔ سلمان ان کے پیچھے پھر دوڑا کہ مینکا نے روک لیا۔ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ جانور ہیں، انسان نہیں۔ اپنی مرضی کے آگے کسی کی نہیں سنتے۔ جانے دو، ہم پیدل ہی چلیں گے، منکا نے کہا۔ سلمان بری طرح تھک گیا تھا، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ مرد کو عورت کے سامنے شکست کھا جانا بہت کھلتا ہے۔ منکا کی موجودگی میں ٹٹوؤں نے اسے شکست دی تھی۔ اس کا اسے بہت غصہ تھا مگر کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ اگر بولتا تو منکا اسے بے وقوف سمجھتی، اس لیے خاموش تھا۔ کیا سارا دن یہیں گزارنا ہے؟ اب چل بھی دو، منکا نے کہا۔ بحالت مجبوری سلمان کھڑا ہو گیا اور وہ پھر سے سفر کرنے لگے۔ تینوں خاموشی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ پہاڑی علاقہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ میدانی حصے میں پہنچ چکے تھے مگر اب تک کوئی بستی نظر نہیں آئی تھی۔ سورج بھی اب غروب ہونے والا تھا۔ رات گزارنے کا انتظام کرو، یہاں دور دور تک آبادی نہیں ہے، منکا نے کہا۔ وہ اسی علاقے کی تھی، آس پاس کا حال ان سے بہتر جانتی تھی، اس لیے سلمان نے میدان میں ہی پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ یوں بھی صبح سے لگاتار سفر کر رہے تھے، جوڑ جوڑ دکھنے لگا تھا۔ ایک جگہ پسند کر کے وہ بیٹھ گیا۔ رحیم سوکھی لکڑیاں جمع کرنے لگا تاکہ الاؤ جلایا جا سکے۔ الاؤ جلانا کیا ضروری ہے؟ سلمان نے پوچھا۔ آگ جلتی رہے گی تو کوئی درندہ قریب نہیں آئے گا، رحیم نے جواب دیا۔ یہاں کوئی بھی جنگلی درندہ نہیں آئے گا، آپ بے فکر ہو کر سو سکتے ہیں۔ یوں بھی مجھے نیند نہیں آئے گی، میں جاگ کر پہرا دوں گی، منکا بولی۔ اور اگر سو گئی تو؟ نہیں بھائی، میں ایسا خطرہ مول لینے پر تیار نہیں ہوں۔ سلمان نے اس کی بات کو رد کر کے رحیم کو الاؤ جلانے کا اشارہ کیا۔ رحیم نے چقماق رگڑ کر آگ جلانے کی پوری کوشش کر لی مگر حیرت انگیز طور پر چقماق کی رگڑ سے ایک بھی چنگاری نہیں نکلی۔ سلمان نے بھی کوشش کر ڈالی۔ یہ عجیب بات تھی، چقماق ہلکی سی رگڑ پر چنگاری پیدا کر دیتا ہے مگر اس چقماق نے آگ جلائی اور نہ چنگاری پیدا کی۔ تمام چقماق ناکارہ ہو گئے تھے۔ ایسے وقت میں سلمان کو ماچس کی کمی شدت سے محسوس ہوئی کہ وہ اس طرح دھوکہ نہیں دیتی۔ مجبوراً انہیں بغیر الاؤ کے ہی لیٹنا پڑا۔ یہ خطرناک بات تھی مگر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ جسم تو پہلے ہی سے تھکا ہوا تھا، لیٹتے ہی نیند نے دبوچ لیا۔ وہ بے خبر سو رہے تھے کہ یکایک سلمان کی آنکھ کھل گئی۔ شاید یہ چھٹی حس کا کمال تھا کہ خطرے کا احساس ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ رحیم برابر میں سویا تھا مگر اس وقت اس کی جگہ خالی تھی۔ سلمان نے منکا کی تلاش میں گردن موڑی تو دل دھک سے رہ گیا۔ منکا بھی غائب تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، تبھی اس کی نظر کچھ دوری پر موجود ایک حیولے پر پڑی اور وہ چیخ اٹھا۔ وہ کسی تیندوے یا اسی قبیل کے جانور کا حیولہ تھا۔ وہ جھکا ہوا کچھ چاٹ رہا تھا۔ تاروں کی ٹمٹماتی ہوئی روشنی میں وہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ سلمان بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ جانور کسی انسان کے جسم پر منہ مار رہا ہے۔ اس بیابان میں صرف وہی تین تھے، ان میں سے ہی کوئی اس کے آگے پڑا تھا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس جانور کے ہتھے کون چڑھا ہے۔ منکا کے جسم پر 4 خانوں والی پوش تھی اور رحیم نے بھی 4 خانوں والی عبا پہن رکھی تھی، اس لیے دور سے کپڑے بھی شناخت کرانے سے قاصر تھے۔ نزدیک جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ پہلے جانور کو بھگانا ضروری تھا۔ اسے بھگانے کے لیے سلمان نے پتھر اٹھا لیا۔ ابھی صرف ہاتھ بلند کیا تھا کہ اس جانور نے زقت بھری۔ سلمان کو ایسا لگا کہ وہ اس پر آ کر گرنے والا ہے۔ دہشت سے ہاتھ پیر سن ہو گئے۔ وہ تیورا کر گر پڑا، پھر اسے کچھ یاد نہ رہا کیونکہ اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔
اسے ہوش آیا تو منکا برابر میں بیٹھی تھی۔ اس نے جھنجھوڑ کر سلمان کو ہوش میں لایا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ منکا نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا ہوا؟ سلمان نے الجھے ہوئے ذہن سے جواباً کہا۔ میں ضرورت کے لیے ادھر جھاڑیوں کے پیچھے گئی ہوئی تھی کہ چیخ سنی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک تیندوا نظر آیا۔ وہ رحیم کو منہ میں دبا کر لے جا رہا تھا۔ منکا نے کہا۔ رحیم کہاں ہے؟ سلمان نے گھبرا کر پوچھا۔ ادھر، وہاں اس کی ادھڑی ہوئی لاش پڑی ہے۔ منکا کی آواز میں اب بھی ارتعاش تھا۔ اس کے چہرے سے خوف جھانک رہا تھا۔ سلمان مرد تھا، ایسے وقت بھی اسے ہی اس کا حوصلہ بڑھانا تھا۔ اس نے لاش کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے، یہ تو ازلی سچ ہے۔ وہ لاش کے نزدیک پہنچ کر دیکھنے لگا۔ اس بیچارے کا نرخرا ادھڑا ہوا تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آس پاس کہیں بھی ایک قطرہ خون کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جانور گوشت خور نہیں، صرف خون پینے والا ہے۔ ایسا عجیب کون سا جانور تھا؟ سلمان اس پر غور کرنے لگا، لیکن مطلب سمجھ میں نہ آیا۔ وہ خطرناک جانور کہیں آس پاس ہی چھپا ہوا تھا، اس لیے وہاں ٹھہرنا بھی مناسب نہ تھا۔ سلمان نے جلدی جلدی قبر کھودی اور رحیم کی لاش کو دبا دیا۔ سورج ابھی نکلا نہیں تھا، پھر بھی اس نے آگے بڑھنے کا ارادہ کر لیا اور منکا کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ سورج نکلنے تک بوغور پہنچ چکے تھے۔ وہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، مسلمانوں کی آبادی تھی۔ انہوں نے ان دونوں کو پردیسی جان کر خوب خاطرداری کی۔ وہ 2 دن تک وہاں ٹھہرے۔ ان کی منزل ابھی دور تھی، بندر عباس تک پہنچنا کہ وہاں سے ریل ملتی۔ اگلے دن سلمان نے منکا کو ساتھ لیا اور نئے سفر پر روانہ ہو گئے۔ سلمان جو رقم لے کر چلا تھا وہ یہاں کام آ رہی تھی۔ اسی رقم سے اس نے سواری کے لیے 2 ٹٹو خرید لیے اور انہی ٹٹوؤں پر سوار ہو کر بندر عباس تک پہنچے۔ بندر عباس تہران کے مقابلے میں چھوٹا تھا۔ ان دونوں نے وہاں 2 دن قیام کیا اور پھر اصفہان کے لیے روانہ ہو گئے۔ منکا کی رفاقت نے اس کے لیے سلمان کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ابھی بہن کے پاس نہیں جاؤں گا، تہران میں ہی ٹھہرنے کا پروگرام بنا لیا۔ تہران پہنچ کر اس نے ایک چھوٹا سا گھر حاصل کر لیا۔ ابھی خاصی رقم موجود تھی، اس لیے فکر کی بھی بات نہ تھی۔ ایک کمرہ اور دوسری طرف کھانا بنانے کی کوٹھڑی، باقی تمام ضروریات کے لیے محلے سے باہر انتظام تھا۔ سلمان نے 2 بڑے مٹکے خرید لیے تھے جن میں محلے سے باہر کھدے ہوئے کنویں سے پانی بھر لایا کرتا۔ ہانڈی وغیرہ برابر والے نے دے دی تھی۔ پہلے دن کھانا بھی اسی کے گھر سے آیا تھا۔ وہ منکا کو سلمان کی بیوی سمجھ رہا تھا، اس نے بھی حقیقت بتانے سے گریز کیا تھا اور منکا کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ خود کو منورہ کہے۔ اس محلے میں آئے ہوئے ابھی تیسرا روز تھا کہ ایک رات محلے میں شور مچ گیا۔ وہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ سلمان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اسے یاد تھا کہ سونے سے پہلے اس نے چراغ جلا لیا تھا اور دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا تھا، لیکن اس وقت دروازہ بھی پاٹو پاٹ کھلا تھا۔ اس نے چراغ جلا کر منکا کے بستر کی جانب نظر ڈالی۔ وہ دیوار کی طرف رخ کیے بے خبر سو رہی تھی۔ سلمان کو حیرت ہوئی، باہر کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی اور یہ اس طرح بے سدھ پڑی تھی۔ وہ باہر نکل آیا۔ کیا ہوا آغائے امجد؟ سلمان نے پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں سے ایک تیندوا محلے میں آ گیا ہے۔ اس نے شہادت علی کو زخمی کر دیا ہے اور اس کا بیٹا۔ اس کے بیٹے کو کیا ہوا؟ سلمان نے پوچھا۔ اس کو بچانے میں شہادت علی زخمی ہوا، پھر بھی اس کا بیٹا بچ نہ سکا۔ نرخرا ادھڑنے کے بعد کون بچتا ہے؟ سلمان بھی لاش دیکھنے پہنچ گیا۔ لاش پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح چونک گیا۔ بالکل وہی حالت تھی جو رحیم کی لاش کی تھی۔ اسی طرح اس بچے کا جسم بھی سفید پڑ گیا تھا، جیسے اس کے جسم سے ایک ایک قطرہ خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہاں سے واپس آیا تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ رات ابھی باقی تھی، وہ سونے کے لیے پھر سے لیٹ گیا۔ صبح اٹھا تو ہر ایک کی زبان پر رات کا واقعہ تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ شہر میں ایسا خونخوار درندہ کیسے گھس آیا۔ سلمان بھی الجھ گیا تھا۔ رات تک وہ اسی ادھیڑ بن میں رہا۔ اب تک نوکری بھی نہیں ملی تھی۔ سارا دن شہر میں چکراتا رہتا تھا، اس لیے تھکن بڑھ جاتی تھی۔ وہ فاقیہ کو یاد کر کر کے وقت گزار رہا تھا کہ اگر وہ رہتی تو ایسا کچھ نہ ہوتا، وہ تو مان کے ڈھیر لگا دیتی۔ اس رات بھی تھکن نے اسے تھپکیاں دے کر سلایا تھا۔ وہ رات آرام سے گزر گئی، مگر اگلی رات کو پھر ویسی ہی واردات ہو گئی۔ پہلی واردات کے بعد ہی کئی افسر آ کر علاقے کا معائنہ کر گئے تھے۔ دوسری واردات ہوئی تو شکاریوں کی ایک پوری جماعت محلے میں آ گئی۔ رات بھر شکاری محلے کی گلیوں میں چکراتے رہتے تھے، لیکن وہ درندہ پھر نظر نہ آیا۔ کئی راتیں گزر گئیں۔ اب سب کا خیال تھا کہ وہ درندہ جنگل میں روپوش ہو گیا ہے۔ پہرا دینے والے بھی اب کوفت محسوس کرنے لگے تھے۔ محلے کے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ سلمان بھی پہرا دینے لگا تھا۔
اس رات بھی اسے بلایا گیا تھا۔ اس ٹولی میں کل 6 لڑکے تھے، سب ڈنڈے لے کر اپنی گلی میں بیٹھے تھے۔ ان کی نظریں آس پاس کی چھتوں پر چکرا رہی تھی کہ ایک لڑکے نے کہا، وہ ادھر دیکھو۔ سب کی نظریں ادھر اڑ گئیں۔ وہ ایک بڑا بلّا تھا، بالکل تیندوے جتنا۔ وہ بلّا ایک چھت کی منڈیر پر بیٹھا انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی سلمان نے جھرجھری لی۔ ایک عجیب سے خوف نے اسے گھیر لیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ دل اپنی جگہ سے اٹھ کر کنپٹی میں آ گیا ہے، اور دھڑکن تھی کہ لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ پسینے کے قطرے بھی گرنے لگے تھے۔ لڑکوں نے زمین پر ڈنڈے مار مار کر شور مچانا شروع کر دیا۔ تبھی ایک زوردار دھماکہ گونجا۔ کسی شکاری نے گولی چلائی تھی۔ وہ بلّا اپنی جگہ سے اچھلا اور دوسری چھت پر کود گیا۔ شکاریوں نے اس مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ سب تماشا دیکھنے کے لیے اس مکان کے نیچے جمع تھے کہ سامنے والی چھت پر چڑھ کر ایک شکاری نے گولی چلائی۔ دھماکے کے ساتھ بلے کی کربناک چیخ گونجی۔ سب نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ دوسرے شکاری بھی مختلف چھتوں پر چڑھ گئے تھے اور اسے نشانہ بنانے کی کوشش میں تھے۔ تبھی بلے نے چھت سے چھلانگ لگائی۔ اسے بڑھتے دیکھ کر مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا اور وہ بلّا برق رفتاری سے سلمان والی گلی میں گھس گیا۔ بعد میں سب نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ وہ رات ہر روز سے زیادہ طویل لگی تھی۔ ہر شخص جاگتا رہا تھا۔ سب کے دل میں ایک ہی خوف تھا کہ کہیں وہ بلّا اس کے گھر میں نہ آ جائے۔ صبح کے وقت سلمان گھر لوٹا تو منکا چادر اوڑھ کر کروٹ کے بل سو رہی تھی۔ سلمان اپنے بستر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے بڑے زور کی نیند آ رہی تھی۔ جوتے اتار کر لیٹنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر منکا کے پیروں کی طرف اٹھی اور وہیں جم کر رہ گئی۔ چادر کا کونا خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ فوراً ہی ادھر بڑھتا چلا گیا۔ نزدیک پہنچ کر اس نے نہایت آہستہ سے چادر کا کونا اٹھا دیا۔ منکا کا داہنا پیر زخمی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نوک دار چیز سے زخم لگا ہو۔ کافی گہرا زخم تھا۔ زخم دیکھ کر اس نے جھرجھری لی اور فوراً باہر نکل آیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اب اسے ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ منکا کا ملنا، اسے دیکھتے ہی ٹٹو کا بھڑکنا، رحیم کے جسم سے خون کی ایک ایک بوند کا نچڑ جانا۔ اسی حالت میں یہاں اس بچے کی موت۔ سرے سے سرا ملتے ہی یہ بات کھل کر سامنے آ رہی تھی کہ یہی وہ بدروح ہے، منکا ہی بلے کی شکل میں خون پیتی ہے۔ سلمان بے خیالی میں پل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا کہ اس کی نظر سامنے کے ایک مینار پر پڑی اور اسے ایک نیا حوصلہ مل گیا۔ وہ بھاگتا ہوا سیدھا اس مزار پر پہنچا۔ وہ میناروں والا مزار بزرگ کا تھا۔ اس مزار پر جا کر اس نے خود کو گرا دیا اور رہ رہ کر فریاد کرنے لگا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ پتہ نہیں وہ اس کی پکار کا اثر تھا یا کوئی وہ نیک دل بندہ تھا۔ اس نے سلمان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، کیا بات ہے بیٹے؟ سلمان نے مڑ کر دیکھا۔ ایک بھاری تنوتوش کا آدمی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی کھلتی ہوئی رنگت پر سفید داڑھی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ چہرے پر ایسی پاکیزگی تھی کہ نظر ٹھہرنے سے منکر تھی۔ آپ کون ہیں؟ سلمان نے پوچھا۔ میں کون ہوں اس کو چھوڑو، اپنی پریشانی بولو۔ اگر زیادہ تجسس ہے تو میرا نام عبداللہ سمجھ لو، یعنی اللہ کا پیدا کردہ۔ آپ جو کوئی بھی ہیں میری مدد کیجئے، مجھے بچا لیجئے۔ داڑھی کی وجہ سے سلمان نے اسے بابا کہا تھا۔ کچھ بولو بھی، آخر ایسی کون سی بات ہے جس نے تمہیں پریشان کر دیا ہے؟ بابا عبداللہ نے پوچھا۔ بابا پتہ نہیں وہ کون ہے، میرے ہی ساتھ جنگل سے یہاں تک آ گئی ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر آج میں نے ایک عجیب بات دیکھ لی ہے۔ گولی کا زخم اس کے پیر پر دیکھ کر آ رہا ہوں۔ بیٹا، جاگنے والے کبھی سوتے نہیں ہیں۔ جاؤ گھر جا کر آرام کرو اور تمام باتوں کو بھول جاؤ۔ آگ پانی کے پاس رہ نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئے۔ کئی قدم آگے جا کر رکے اور مڑے بغیر بولے، خطرے سے منہ موڑنا مردانگی نہیں ہے، جاؤ خطرے کو پرے دھکیلو۔ میں سمجھا نہیں بابا۔ شیطان کی کئی قسمیں ہیں، بعض انتہائی پراسرار بھی ہیں، انہی میں سے ایک خون آشام بھی ہے۔ وہ تو تمہاری زندگی ابھی باقی تھی کہ بچ گئے، ورنہ اصل نشانہ تم ہی تھے۔ جاؤ جا کر سو جاؤ۔ مگر بابا گھر میں، بابا نے اس کا جملہ کاٹ کر کہا، اللہ والے پہرے دار ہیں، جب تک خلق خدا نہ پکارے کون کس کی مدد کرے؟ پکار ہوئی، کام مکمل ہوا۔ یہ کہہ کر وہ مزار کے پیچھے چلے گئے۔ وہ کسی پتھر کے بت کی مانند کھڑا انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو سلمان بھی مڑ گیا۔ اس کے قدم پھر اپنے گھر کی جانب اٹھنے لگے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت اسے اس طرف دھکیل رہی ہے، جبکہ کچھ دیر پہلے وہ اسی گلی سے خوف کے عالم میں نکل کر بھاگا تھا۔ منکا کے زخم سے رستے ہوئے خون نے اسے دہلا دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا
کہ بلے کی شکل میں منکا ہی انسانوں کا شکار کرتی ہے۔ اس کا ثبوت بندوق کی گولی کا زخم تھا۔ گولی بلے پر چلی تھی اور زخمی یہ ہوئی تھی۔ اسی زخم نے اس کے چہرے سے نقاب نوچ لیا تھا۔ سلمان نے اسے پہچان لیا تھا۔ اگر وہ بابا لوٹ جانے کا حکم نہ دیتے تو شاید وہ کبھی بھی گھر میں واپس نہ آتا، لیکن اب اس کے اندر حوصلے کا سمندر امٹ پڑا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ منکا دروازے پر کھڑی تھی، اسے دیکھتے ہی بولی، کہاں چلے گئے تھے؟ بس یوں ہی کچھ دیر کے لیے نکل گیا تھا۔ کچھ اکتاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ اکتاہٹ کا دائمی علاج کیوں نہیں کر لیتے؟ جب تم نے مجھے سہارا دیا ہے تو پائیدار سہارا دو۔ مجھے بیوی ہونے کا تمغہ چاہیے۔ جلد سے جلد مجھ سے شادی کر لو۔ شادی اور تم سے؟ سلمان نے ہنس کر کہا، شاید تم بھول رہی ہو کہ آگ اور پانی کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ہمارا تمہارا ملن ناممکن ہے۔ آخر کیوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ مجھے ٹھکرا کر تم میری بے عزتی کر رہے ہو۔ عورت کے کتنے روپ دیکھے ہیں تم نے؟ صرف ایک، یعنی ماں کا روپ۔ عورت اگر ماں ہے تو جنم دینے والی ہے، مردوں کو جننے والی، بہن ہے تو بھائی پر جان نچھاور کرنے والی، بیوی ہے تو شوہر کی تابع دار، لیکن یہی عورت وفا کی پیکر، قربانیوں کی مثال۔ جب انتقام کی آگ بھڑکا دے تو سلطنت بھی راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہے، ناگن کا روپ دھار لیتی ہے تو دشمن کو پامال بھی نہیں بخشتی۔ تم میرا نہیں عورت کی بے عزتی کر رہے ہو۔ میں تمہارے پاس محبوبہ بن کر آ رہی ہوں اور تم مجھے دھتکار کر دشمن بننے کی ترغیب دے رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ناگن سے بھی زیادہ خطرناک بن جاؤں۔ تم تو ناگن سے بھی زیادہ خطرناک ہو۔ ناگن تو صرف ڈستی ہے اور تم تو خون چوستی ہو، خون۔ تم ویمپائر ہو، انسانی خون پینے والی بدروح۔ اس کی باتوں سے سلمان کو غصہ آ گیا۔ کیا میں بدروح ہوں؟ وہ چیخ کر بولی، آخر تم مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہو؟ وہ رونے لگی تھی۔ اس کے آنسو اور چہرے کی معصومیت دیکھ کر کون کہتا کہ وہ ایک بدروح ہے، لیکن سلمان تو حقیقت جانتا تھا کہ وہ انسانی خون پینے والی بدروح ہے۔ اس نے ثبوت کے طور پر کہا، اگر تم عفریت نہیں ہو تو تمہیں گولی کیسے لگی؟ گولی؟ کیسی گولی؟ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تمہارے داہنے پیر میں زخم کیسے لگا؟ سلمان نے اشارہ کر کے پوچھا۔ یہ زخم؟ اس نے ساڑی کو ٹخنوں تک اٹھا کر پنڈلی دکھاتے ہوئے کہا، یہ دروازے کی کیل سے زخم آیا ہے۔ میں جلد بازی میں باہر نکل رہی تھی کہ کیل چبھ گئی۔ جھٹکے کی وجہ سے زخم کچھ گہرا آیا ہے۔ اب سلمان نے زخم کو غور سے دیکھا تو اس کی بات سچ لگی۔ گولی کا زخم اتنا ہلکا تو نہیں ہوتا، چھرے اندر تک دھس جاتے ہیں۔ وہ زخم کو ٹھیک بھی کر سکتی ہوگی، اس سے زیادہ منہ لگنا مناسب نہیں۔ یہ سوچ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ بابا جی کے حکم کو بھول کر گھر سے باہر نکل آیا۔ ابھی وہ گلی سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی پیٹھ پر زوردار گھونسا مارا ہو۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ اوندھے منہ گرتے گرتے بچا۔ تبھی کئی چیخیں ایک ساتھ گونجی۔ لوگ شور مچانے لگے تھے۔ سلمان نے مڑ کر دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ اس کے پیچھے وہی خونی بلہ کھڑا تھا۔ اس کی سرخ انگارہ سی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ سلمان کے ہاتھ پیر سن ہو چکے تھے۔ جی چاہا زور سے چیخ مارے، لیکن حلق میں کانٹے سے اگائے اور آواز پھنس کر رہ گئی۔ ہر عضو پر لرزہ ستاری تھا۔ وہ سر تا پا لرز رہا تھا، دانت بھی بجنے لگے تھے۔ اسے خود پر زوم تھا کہ میں بہت بہادر ہوں، بھیانک جنگل کو پار کر کے آیا ہوں، مگر اس وقت اس کی ساری بہادری ہوا ہو گئی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب تب میں وہ مجھ پر چھلانگ لگائے گا اور میرے نرخرے کو ادھیڑ دے گا، مگر اسی وقت ایک معجزہ سا ہوا۔ وہی درویش صورت بزرگ جس نے سلمان کو مزار پر ڈھارس دی تھی، گلی میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لوہے کا چمٹا تھا۔ وہ اسے بجاتے ہوئے بڑھ رہا تھا۔ اس کا رخ بلے کی طرف تھا۔ بلہ بھی اپنی جگہ ساکت کھڑا بابا جی کو ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ بابا جی سلمان کے برابر سے گزرتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ بس ابھی چند قدم کا فاصلہ تھا کہ انہوں نے اپنا چمٹا بلے پر مارنے کے لیے اٹھا لیا تھا کہ کسی نے گولی چلا دی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بلہ اچھلا۔ سلمان سمجھا کہ شاید بلے کو گولی لگی ہے، مگر نہیں۔ اگلے ہی پل وہ بلہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکا تھا کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان۔ بے وقوف، بابا جی نے زور سے کہا، میں کب سے اس کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا خاتمہ ہو جاتا کہ تم نے میرے کام کو بڑھا دیا۔ بابا جی نے بندوق بردار کو جھڑکنے کے بعد سلمان کے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ دھیرے دھیرے کچھ پڑھ رہے تھے۔ سلمان نے اپنی پوری قوت سماعت ان کی جانب لگا دی، مگر الفاظ سمجھ میں نہ آئے۔ شاید کسی آیت کا ورد کر رہے تھے۔ گلی میں اب تک لوگ جمع تھے۔
شور سن کر منکا بھی باہر نکل آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سلمان یہ سوچ کر خوش ہو اٹھا کہ اس کے ساتھ بابا تھے، وہی اسے سبق سکھا سکتے تھے۔ اس نے انگلی سے منکا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بابا سے سرگوشی میں کہا، بابا یہی ہے وہ جس نے پورے محلے کو آزار میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بابا نے مڑ کر اسے دیکھا، ان کی آنکھوں میں خفگی کی جھلک تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سلمان نے گھبرا کر پوچھا۔ تہمت لگانا خدا کو سخت ناپسند ہے، بابا دھیرے سے بولے۔ بابا میں ایسے حالات سے گزر چکا ہوں کہ ہر ایک پر شک ہوتا ہے۔ انسان حالات اپنی قسمت کے ساتھ لکھ کر لاتا ہے جسے اپنے عمل سے قوی کرتا ہے۔ تم پر جو بھی گزری ہوگی یہ تمہارے عمل کا ثمر ہے۔ اچھے عمل کی وجہ سے زندگی خوشگوار اور برے عمل کی وجہ سے دشوار بن گئی ہوگی، مگر بابا زندگی کا کچھ لمحہ تو واقعی کسی کی وجہ سے بہت زیادہ خوشگوار ہو گیا تھا۔ سلمان نے جیسے ہی یہ جملہ ادا کیا، بابا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولے، اچھا تم فاقیہ کے بارے میں بتا رہے ہو؟ سلمان اچھل پڑا۔ بابا واقعی سب کچھ جانتے تھے۔ اس نے کہا، جی ہاں، وہ تو خود بھٹک رہی ہے، وہ تمہاری کیا مدد کرتی؟ اس نے تو تمہیں بھی بھٹکانے کی کوشش کی تھی۔ یہ تو تمہارے اچھے عمل تھے جنہوں نے تمہیں بچا لیا۔ نہیں بابا، وہ میری محسنہ ہے، اس نے ہر برے وقت میں میری مدد کی ہے، سلمان نے جواب دیا۔ یہی تمہاری بھول ہے، وہ ایک سراب ہے جس کے پیچھے بھاگتے ہوئے تم اپنی منزل کھو رہے تھے۔ جانتے ہو میں نے اپنی زندگی کے کتنے سال ضائع کیے ہیں؟ کتنے؟ 20 سال۔ 20 سال پہلے میں بھی تمہاری طرح ایک سراب کے پیچھے بھاگا تھا۔ فرق اتنا تھا کہ میں کسی اور مقصد کے تحت گھر سے نکلا تھا۔ مجھے جنات پر قابو پانے کی دھن تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جنات کو قبضے میں کر کے اس دنیا پر راج کروں گا۔ اسی خیال کے حصول کے لیے میں گھر چھوڑ کر در در بھٹک رہا تھا۔ 3 عمل کر چکا تھا مگر کامیابی نہ ملی۔ ایک بار تو جان جاتے جاتے بچی تھی۔ انہوں نے سلمان کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا، جنات نے پٹک دیا ہوگا؟ سلمان نے انہیں بیٹھنے کے لیے جازم دیتے ہوئے جواب دیا، نہیں، بات کچھ اور تھی۔ وہ کیا، یہ بتانے کے لیے مجھے ماضی میں جانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک گہری سانس لی اور پھر بولے، ایک روز فقراء کی ایک جماعت نے روک لیا۔ وہ تعداد میں 4 تھے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے جواب دیا، میں عامل کامل بننے نکلا ہوں۔ یہ کہہ کر بابا رکے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور پھر بولے، میں نے کہا، میں بہت اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، ولی کامل بننا چاہتا ہوں۔ میرے جواب پر سب ہنس دیے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، ولی خرقہ پوش ہوتا ہے اور خرقہ پوش 4 ترک کے حامل ہوتے ہیں۔ اول ترک دنیا، دویم ترک خواہش نفس، سویم ترک خور و خواب مگر اتنی کہ بقائے زندگی کے لیے کافی ہو، چہارم ترک ماں سوائے حق۔ کیا تو اتنا کچھ کر لے گا؟ جا گھر جا کر بیٹھ۔ یوں بھی جنگ اور تبلیغ دین کے لیے سفر تجھ جیسے بیوقوف پر ساقط ہے۔ ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں۔ پہلے دین کی تعلیم حاصل کر پھر کچھ کہنا۔ کہاں سے حاصل کروں؟ یہاں تو کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ میں نے کہا، تو نے عثمان ہارونی کا نام سنا ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلا کر دیگر لوگوں پر نظر ڈالی جو وہیں اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر چولہا جلا رہے تھے۔ مٹی اور پتھر سے بنے اس عارضی چولہے پر شاید کھانا بنانا چاہ رہے ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا میں آپ لوگوں کی مدد کروں؟ ان میں سے ایک بولا، تیرے لیے عبدالسلام کی باتیں زیادہ ضروری ہیں، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ قسمت نے تجھے نور اسلام کے روبرو لا کھڑا کیا ہے تو فائدہ اٹھا۔ میں نے عبدالسلام سے کہا، آئیے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ عبدالسلام وہیں ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور پھر بولا، عثمان ہارونی کا شمار اللہ کے برگزیدہ تر بندوں میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ خواجہ عثمان ہارونی کا گزر آتش پرستوں کے ایک بڑے معبد سے ہوا۔ اس معبد کے اندر آگ کا ایک بڑا الاؤ روشن تھا۔ یہ آتش کدہ ایسی جگہ بنا ہوا تھا کہ انسان کے قدم خود بخود تھم کر رہ جاتے تھے۔ بہت ہی پرفضا مقام تھا۔ حضرت کے ساتھ کئی اور لوگ بھی تھے۔ آپ نے وہیں پر ایک کھلے مقام پر قیام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شام کا سایہ گہرا ہونے لگا تھا۔ آپ نے مسلح اٹھاتے ہوئے فخر الدین نامی شخص کو حکم دیا، جاؤ بستی سے آٹا اور آگ لے آؤ تاکہ کھانا پکایا جا سکے۔ اس نے بستی سے غلہ خریدا۔ واپسی کے وقت آگ لینے کے لیے آتش کدہ پہنچا۔ انہیں معبد کے اندر دیکھ کر آتش پرست خفا ہو گئے۔ فخر الدین نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی اور آگ کی فرمائش کی۔ آگ مانگنا تھا کہ آتش پرست بھڑک اٹھے۔ انہوں نے فخر الدین کو سخت سست کہتے ہوئے معبد سے نکال دیا۔ وہ حضرت عثمان ہارونی کے ارادت مندوں میں سے تھے۔ غصہ انہیں چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ وہ انہیں دعائیں دیتے ہوئے لوٹ آئے۔
فخر الدین کو خالی ہاتھ آتا دیکھ کر حضرت عثمان ہارونی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، آگ نہیں ملی؟ فخر الدین نے جواب دیا، ان کا کہنا ہے کہ اس آگ کی ہم پرستش کرتے ہیں، اسے چولہا جلانے کے لیے کیوں دیں؟ حضرت عثمان ہارونی کھڑے ہوئے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، شاید وہ وقت آ چکا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ دونوں دوبارہ موبت پہنچے۔ اس بار حضرت عثمان ہارونی نے دستے سوال دراز کیا۔ آتش پرستوں نے وہی رٹا رٹایا جواب دیا۔ حضرت عثمان ہارونی نے انہیں ہدایت دینا اپنا فرض سمجھا اور فرمایا، دوستوں، معبود حقیقی تو وہ ذات الہی ہے جس نے ہم سب کو اور اس آگ کو پیدا کیا ہے۔ تم پر افسوس ہے کہ اس ذات حقیقی کو چھوڑ کر خالق کو بھول کر اس کی مخلوق کی عبادت کرتے ہو۔ اگر تم اپنے اس فعل قبیح سے باز آؤ تو وہ دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ آتش پرست ان کی باتوں پر ہنسنے لگے۔ ان کے پروہت نے جواب دیا، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ آگ تو ہمارے نجات کا باعث ہے، اس کی عبادت ترک کر کے ہم بھلا کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ حضرت عثمان ہارونی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے ناصحانہ انداز میں کہا، اگر آگ فی الواقع تمہاری نجات دہندہ ہے تو اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر دکھاؤ۔ اگر وہ جلنے سے محفوظ رہا تو میں سمجھوں گا کہ واقعی آگ نجات دہندہ ہے۔ پجاری حضرت کا ارشاد سن کر خاموش ہو گیا اور اپنی گود میں بیٹھے ننھے بچے سے کھیلنے لگا۔ حضرت عثمان ہارونی نے پھر ٹوکا، کیوں بھائی، تم نے جواب نہیں دیا؟ پجاری نے سر اٹھا کر جواب دیا، آگ کا کام جلانا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عضو اس میں ڈالا جائے اور وہ جلنے سے محفوظ رہے؟ ایسی فرمائش تو دیوانوں کا شیوا ہے۔ حضرت عثمان ہارونی نے فی الفور اس بچے کو پجاری کی گود سے چھینا اور آگ میں کود گئے۔ یہ ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا، ہزاروں من لکڑیاں اس میں جلتی تھیں۔ حضرت عثمان ہارونی اور بچہ آگ کے شعلوں میں بالکل مستور ہو گئے۔ مجوسیوں نے سمجھا کہ آپ جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ پجاری خود کو لعنت ملامت کر رہا تھا کہ وہ کیوں نیچے اترا، کیوں بچے کو لے کر بیٹھا تھا۔ تبھی آگ میں سے حضرت کی آواز گونجی، یہ دیکھ، اس مخلوق کے خالق کا معجزہ، جس نے آگ کو خلق کیا ہے، اس نے مجھ پر اور تیرے اس بچے پر رحم بھی کر دیا اور یہ آگ ہم پر برف ایسی ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر وہ بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے آگ سے باہر نکل آئے اور بولے، یہ میرے رب کا کرم تھا جس نے جھوٹ اور سچ کی پہچان کرائی۔ مجوسی یہ حیرت انگیز کرامت دیکھ کر ششدر رہ گیا اور ان کے دلوں سے کفر و شرک کی سیاہی دھل گئی۔ انہوں نے حضرت عثمان ہارونی سے پوچھا، یہ کیا چیز ہے جس کی برکت سے آپ آگ کی گرمی سے محفوظ رہے؟ حضرت نے فرمایا، یہ اللہ پر یقین محکم، اسلام کی برکت اور قرآن کا اعجاز تھا جس نے آگ کی گرمی سے مجھے محفوظ رکھا۔ میں نے صدق دل سے آگ کے خالق کی پناہ طلب کی تھی، اس نے اپنی مخلوق کو میرا دوست بنا دیا۔ مجوسیوں نے آپ کو گھیر لیا، جوق در جوق اپنے گھروں سے نکل آئے، سب کے سب توحید اور اسلام کے متعلق استفسار کر رہے تھے۔ آپ بڑے ذوق و شوق سے انہیں تعلیم دیتے رہے۔ صبح کی سپیدی نمودار ہونے سے پہلے پہلے تک آس پاس کی کئی بستیاں اسلام کے نور سے جگمگا اٹھیں۔ اس واقعے کے 1-1.5 سال بعد کا ذکر ہے۔ حضرت عثمان ہارونی دوسرے سفر پر جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ معین الدین چشتی بھی تھے۔ چلتے چلتے وہ سب دریائے حبان پر پہنچے تو دیکھا ندی طغیانی شباب پر تھی۔ ایسے وقت میں کسی ملاح کی جرت تھی کہ وہ دریا میں کشتی اتارتا؟ ساحل پر بھی کشتیاں نہ تھیں، اب دریا کیسے پار کیا جائے؟ معین الدین ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا، حسن، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ معین الدین نے حکم کی تعمیل کی۔ ایک لمحے کے بعد عثمان ہارونی نے کہا، اب آنکھیں کھول دو۔ معین الدین نے اپنی آنکھیں کھولیں تو خود کو حضرت کے ساتھ دریا کے دوسرے کنارے پر پایا۔ اس واقعے نے معین الدین پر بہت زیادہ اثر کیا۔ وہ بغداد تک اسی واقعے پر غور کرتے رہے۔ بغداد پہنچ کر حضرت ہارونی ایک مسجد میں ٹھہرے۔ اس شہر میں ان کے بہت سارے مرید تھے۔ انہی میں سے ایک فوت ہو گیا، اسے دفن کر کے سب لوگ واپس چلے گئے، صرف معین الدین ٹھہر گئے۔ وہ قبر کے نزدیک بیٹھے ذکر الہی کر رہے تھے کہ عذاب کے فرشتے پہنچ گئے۔ اسی وقت خواجہ عثمان ہارونی بھی قبرستان آ پہنچے اور بارگاہ رب العزت میں دعا کی، الہی میرے اس مرید کو بخش دے، اس سے بے شک گناہ سرزد ہوئے ہیں لیکن اس نے میرا دامن تھام رکھا ہے۔ حضرت معین الدین فرماتے ہیں، ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ مستجاب ہو گئی، فرشتے بحکم الہی واپس چلے گئے۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ایک دن خواجہ عثمان ہارونی نے ان سے کہا، حسن، اب اس قابل ہو چکے ہو کہ تمہیں بیعت کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ اس بیعت کا حال خود حضرت معین الدین کی زبانی سنو، جسے اس عاجز بندے نے خواجہ معین الدین چشتی کی مرتب کردہ کتاب 19 الارواح میں پڑھا تھا۔ وہ لکھتے ہیں،
یہ فقیر بغداد میں خواجہ جنید بغدادی کی مسجد میں حضرت شیخ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کی مجلس میں بہت سے درویش حاضر تھے۔ فقیر نے جو ہی بیت کا ارادہ کیا تو حضرت نے فرمایا وضو کرو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ فقیر نے حکم کی تعمیل کی، پھر فرمایا قبلہ رو ہو کر سورہ بقرہ پڑھو۔ اس سے فارغ ہوا تو ارشاد ہوا 21 بار درود شریف پڑھو۔ فقیر نے تعمیل ارشاد کی تو حضرت نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فقیر کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تیرا بخدا رسانی دم و مقبول حضرت او گرداف دم۔ اس کے بعد حضرت نے اس عاجز کے سر کے بال قینچی سے تراشے اور کلہ 4 تر کی فقیر کے سر پر رکھی، پھر اپنا گلیم خاص مرحمت فرمائی، اب جا اور آج کا دن اور آج کی رات مجاہدہ کر۔ فقیر نے 1 دن اور 1 رات یاد الہی میں بسر کی، پھر حاضر ہوا تو فرمایا بیٹھ جا۔ عاجز بیٹھ گیا تو فرمایا اوپر دیکھ اور بتا تو کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ فقیر نے دیکھ کر عرض کیا کہ عرش معلیٰ تک نگاہ جاتی ہے۔ پھر فرمایا نیچے دیکھ کہاں تک نگاہ کام کرتی ہے؟ فقیر نے عرض کیا تحت الثریٰ تک سب کچھ عاجز کے سامنے ہے۔ پھر فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ فقیر جب اس سے فارغ ہوا تو حکم ہوا اب اوپر دیکھ اور بتا کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ فقیر نے اوپر دیکھا اور عرض کیا حجاب عظمت تک سب کچھ عاجز کے سامنے روشن ہے۔ پھر فرمایا اپنی آنکھیں بند کر لے۔ فقیر نے آنکھیں بند کر لی، پھر ارشاد ہوا اب کھول دے۔ فقیر نے ایسا ہی کیا۔ اب حضرت نے اپنی 2 انگلیاں کھول کر فرمایا ان میں سے تجھے کہاں تک دکھائی دیتا ہے؟ فقیر عرض پیرا ہوا کہ 18,000 عالم دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بس اب تیرا کام پورا ہو گیا، یعنی تو مرتبہ کمال تک پہنچ گیا۔ پھر آپ نے قریب پڑی ہوئی ایک اینٹ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اسے اٹھا۔ فقیر نے یہ اینٹ اٹھائی تو اس کے نیچے کچھ دینار پڑے پائے۔ حکم ہوا یہ دینار اٹھا لے، انہیں فقیروں میں صدقہ کر دے۔ فقیر نے حکم کی تعمیل کی۔ بیت ہوتے ہی معین کا مرتبہ بلند ہو گیا۔ اب وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ آپ نے بیت کے بعد بھی حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ نہ چھوڑا اور ان کی خدمت کو ہی اپنا نصب العین بنایا۔ ان دنوں ریاضت اور مجاہدے کا یہ عالم تھا کہ مسلسل 1 ہفتہ روزہ رکھتے اور 8ویں دن 5 مشقال کی ایک ٹکیا پانی میں بھگو کر افطار کرتے۔ بدن پر صرف ایک کپڑا ہوتا اور جب پھٹ جاتا تو اسے پیوند لگا لیتے۔ مرشد کہیں سفر پر جاتے تو ان کا بستر اور دوسرا سامان سر پر اٹھا کر ساتھ چلتے۔ مرشد کی خدمت میں آپ کے عرصہ قیام کے متعلق 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے 20 سال تک مرشد کی خدمت کی اور سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہے۔ اپنی بے مثال خدمت اور ارادت کی وجہ سے خواجہ عثمان ہارونی کے خاص الخاص محبوب بن گئے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے فرمایا معین الدین خدا کے محبوب ہیں اور مجھے ان کی مریدی پر فخر ہے۔